اب آخری بات یہ رہ جاتی ہے کہ دارالعلوم کے اندر داخلے کا نظام کیسا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر دارالعلوم میں ہم کو داخلہ لینا ہے تو ہم کیا تیاری کریں، دارالعلوم میں داخلے کا نظام کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، دارالعلوم ہو یا کوئی بھی مدرسہ ہو، اس کے اندر داخلہ کا نظام یہ ہے کہ عالم اگر ہم کو بننا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عموماً لوگ حفظ کرتے ہیں، سب سے پہلے عموماً حفظ کرتے ہیں۔ حفظ سے فارغ ہونے کے بعد ہر مدرسے کے اندر یہ نظام ہے کہ اگر کوئی بچہ پہلے سے پڑھتا آ رہا ہے تو اس کو اگلے کلاس میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، کوئی ایسے داخلے کے اندر دشواری نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی دوسرے مدرسے سے پڑھ کر کے آیا ہے تو پھر نظام ہر جگہ کا یہ ہے کہ جیسے مجھے سال اول کے اندر داخلہ لینا ہے تو وہ لوگ کچھ کتابوں کا نام دیتے ہیں کہ ان کتابوں کی آپ تیاری کر کے آئیں، اور جب آپ سے داخلہ لیا جائے گا وہ چاہے تحریری ہو، لکھت روپ میں ہو، اور وہ چاہے تقریری ہو، اساتذہ فیس ٹو فیس بیٹھ کر کے داخلہ لیں، تو ان کتابوں میں سے کہیں کہیں سے پوچھا جاتا ہے، پڑھوایا جاتا ہے کہ یہاں سے پڑھیں، یہاں سے پڑھیں، یہاں سے پڑھیں۔ اگر آپ نے صحیح سے پڑھ دیا یا جو لکھنے کو کہا گیا تھا صحیح سے لکھ دیا اور آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کا داخلہ لے لیا جائے گا۔ عموماً وہاں پر جو بچے داخلہ لیتے ہیں عموماً وہ مشکات کے اندر اور دورے کے اندر داخلہ لیتے ہیں تاکہ وہاں کا جو نور ہے وہ مل جائے، اساتذہ کی الگ الگ جو قرآن و حدیث کی تفسیریں ہیں وہ سمجھنے کا موقع مل جائے، اور ساتھ میں ہمارے قاسمی جو لقب ہے وہ ہم کو مل جائے، بزرگوں کے فیض سے ہم مستفیض ہو جائیں اس وجہ سے۔ تو جو بچے دوسرے مدرسے میں پڑھ کر کے آئے، سال اول، سال دوم، سال سوم، سال چہارم، سال پنجم، تو جو بچے کہیں اور سے پڑھ کر کے آئے ہیں تو نظام داخلے کا یہ ہے کہ پچھلے سال جو انہوں نے پڑھا تھا ان کتابوں کی کچھ کتابوں کے نام وہ لوگ دے دیتے ہیں داخلہ امتحان میں کہ جو بچے دورے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو مشکات کی یہ 4 کتابوں کی تیاری کر کے آئیں، جو بچے مشکات میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ جلالین کی یہ 4 یا 5 کتابوں کی تیاری کر کے آئیں، جو جلالین میں داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ مختصر کی ان کتابوں کی تیاری کر کے آئے۔ تو آپ کو ان کی تیاری کرنی ہے، اور جو تحریری امتحان ہوتا ہے اس کو دینا ہے، جو تقریری امتحان ہے اس کو دینا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ آپ کا داخلہ وہاں ہو جائے۔ اور خاص کر یہ بات بطور خاص یاد رکھیے کہ دارالعلوم میں بڑی جماعتوں میں اگر آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو ماں کی دعا ضرور ساتھ لے کر کے جائیے گا۔ جہاں پر آپ تیاری کر کے لے کر کے جائیں گے تو وہاں پر ماں کی دعا ضرور ساتھ لے کے جائیے گا، کیونکہ یہ میرا تجربہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مجھ سے اچھی صلاحیتوں کے مالک داخلے سے رہ گئے، اور ہمارے بارے میں ہماری والدہ نے کہا تھا، میں سمجھتا ہوں ہماری والدہ مستجاب الدعا ہے، کیونکہ انہوں نے جو کہا اللہ نے ان کی زبان کو پورا کیا۔ انہوں نے صرف ایک بار کہا تھا کہ بیٹا تم گھبرانا نہیں، انشاءاللہ تمہارا داخلہ ہو جائے گا، اور الحمدللہ پہلی مرتبہ میں ہی میرا دارالعلوم میں داخلہ ہو گیا، جبکہ ہم نے اپنے ساتھیوں میں سے ایسے دیکھے ہیں 2 سال، 3 سال، 5 سال مسلسل کوششیں کی، دارالعلوم میں داخلے کی، لیکن داخلہ نہیں ہوا۔ اس لیے جو داخلہ کے خواہش مند ہے ان سے گزارش ہے کہ ساتھ میں ماں کی دعا بھی لے کر کے چلیے گا، کیونکہ ماں کی دعا حدیث کے اندر ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو دارالعلوم میں داخلے کا نظام یہ ہے کہ پچھلے سال آپ نے جو پڑھا ہے اس کی کچھ کتابوں کی تیاری کر کے آنی ہے۔ اگر آپ تحریری تقریری امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر دارالعلوم میں آپ کا داخلہ لے لیا جاتا ہے۔ ساتھ میں فارم میں آپ کو یہ لکھنا ہوتا ہے کہ میں خود کفیل ہوں کہ نہیں، یعنی میں مالدار ہوں کہ نہیں، میں اپنا خرچہ خود اٹھاؤں گا کہ دارالعلوم میرا خرچہ اٹھائے گا۔ تو جیسی آپ کی صلاحیت ہے اس حساب سے آپ لکھ دیجئے گا، جس کو کہتے ہیں امدادی اور غیر امدادی، یعنی آپ کو امداد چاہیے، مدد چاہیے یا نہیں چاہیے۔ تو جیسی آپ کے حالات ہوں، کیپیسٹی ہو، گھر کا ماحول ہو، اگر اپنا خرچہ خود اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا لیجئے، اگر اپنا خرچہ خود نہیں اٹھا سکتے، گھر کے حالات کمزور ہیں، تو پھر لکھ دیجئے کہ مجھے دارالعلوم سے مدد چاہیے، تو پھر انشاءاللہ کھانے پینے رہنے سہنے کے لیے تمام چیزوں کا نظم اور کفالت آپ کا دارالعلوم کرے گا۔ تو یہ دارالعلوم کے اندر داخلے کا نظم ہے۔ عموماً عید کے فوراً بعد داخلے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے جو حضرات وہاں داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ پورے رمضان دارالعلوم کے جو داخلے کا جو نظام ہے، کن کن کتابوں کا امتحان دینا ہے، وہ ہمیشہ سے طے ہے۔ تو پہلے ہی معلوم پڑ جاتا ہے کن کتابوں کی تیاری کرنی ہے۔ تو جو دارالعلوم میں داخلے کے خواہش مند ہیں وہ پورے رمضان ان کتابوں کے اوپر محنت کریں، ان کو اچھے سے ازبر کریں، تحریر کی اچھے سے مشق کریں، اور ساتھ میں ماں کی دعاؤں کو لے کر کے جائیں۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کا داخلہ ہو جائے گا۔ یہ کچھ باتیں تھی دارالعلوم کے بارے میں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے، اور دارالعلوم ہمارا سربراہ ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت میں اصلاح کا کام لیتا رہے، لوگوں کی ہدایت کا، صراط مستقیم پر قائم رہنے کا کام لیتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے جو پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، ان سب کی حفاظت کرتا رہے، ان کے دلوں میں اخلاص اور خلوص للہیت کے ساتھ ان کو عمل کرنے کی توفیق دیتا رہے۔ آمین ثم آمین۔